کرام میں دور میں چھوٹے بچے تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ جو بڑا نام ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں عبداللہ بن ابی سرح یہ افریقہ کے جو پٹیوں کا دیکھ رہا ہے مسلمان ملک ہے، کم سے کم ایک 15 تو ایسے نام ملا دے سکتا ہے، سوڈان، مصر، ٹونیشیا، پھر لیبیا، پھر اب نیچے آپ جاتے ہیں بہت سارے ممالک آپ کو مل جاتے ہیں، صومالیہ کے پاس ہے، بنین، بہت سارے نام، اور ادھر اوپر آ جائیں گے آپ پورے افریقہ کے جتنے بڑی پٹی ہے، ٹونیشیا ہوتے ہوئے آخری میں مغرب، اور چھوٹے 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 کافی ملک ہے، بہت سارے ملکوں میں مسلم ملک کے نام سے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی میجارٹی ہے، ایریتریا میں چلے گئے، بورکینا فاسو چلے گئے آپ، اب یہاں پر جو یہ ملک کو فتح کرنے والے دور کی شخصیت ہے، اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ تو ہے ہی، انہوں نے مصر کے حد تک کیا تھا، لیکن مصر کے بعد ایکسپینڈ کیے عبداللہ بن ابی سرح، وہ بڑا نام ہے، اور ان کو ساتھ دینے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، یہ چھوٹے بچے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بعد ایسے بھی صحابہ تھے جیسے آپ جانتے ہیں رافع بن خدیج، اور ایک ہے سمورہ رضی اللہ تعالیٰ، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جب بھی کوئی جنگ کا معاملہ آتا تھا جا کر کے تن کے ایسا بڑے دکھتے تھے، کیونکہ 13 سال کے تھے نا، مشہور کیا تھا 15 سال سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں لے کر لے جاتے تھے، تو ایسا تلوار مارتے ہوئے بتانے کے لے کر نہ بڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، تو رافع بن خدیج آئے ایسا روم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ تو کم عمر کا لیکن دیکھنے میں تو بڑا دکھ رہا، چلو لے لیں گے، ایسا کچھ ارادہ، تو آ کر بولے ان کو تو میں پچھاڑ سکتا ہوں، سمورہ رضی اللہ تعالیٰ، جب میں ان کو پچھاڑ سکتا ہوں تو مجھے بھی لے سکتے، کیا جذبہ ہے؟ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری خواہش تھی، صحابہ کرام آ کر کہتے تھے میں 13 سال کا تھا، نہیں 14 سال کا تھا، نہیں 15 سال کا ہوا، بولے اب چلو، یعنی ان کا مطلب صحابہ کرام اسلام کو کتنا چاہتے تھے، اور امن پھیلانے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے، اس زمانے میں ایک سسٹم تھا، اس سسٹم کو لیکن یہ صحابہ کرام کے قصے سننے کے بعد کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ دہشت گردی قائم کرنا چاہیے، ایسا کوئی بھی سبق الحمدللہ آج تک ہم نے نہیں پڑھا، فساد قائم کریں گے نہیں، بلکہ ہم معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کے لیے بیسٹ سے بیسٹ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ ایک مسلم کا پرفارمنس ہم کو بتانا ہے کہ لوگ دیکھ کر بولے یہ مسلم، یہ ہے اسلام، ایسا ایک نمونہ بننا، یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی کا خلاصہ، وہ جذباتی بن کے ٹائر جلا دے رہے ہیں، عینیں پھوڑ دے رہے ہیں، یہ بتانے کہ ہم بھی جذباتی ہے، آپ مسلم نہیں ہے، پڑھے لکھے مسلم نہیں، آپ سمجھدار نہیں ہے، صحابی کے راستے والے نہیں، آپ جذباتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جذباتی بننے سے بچائے۔